ناول لا حاصل، عمیرہ احمد۔ 19واں باب۔ ہوا کے جھونکوں میں شدت آتی جا رہی تھی۔ پھوار کے قطروں میں تیزی آ گئی۔ اس کا لباس بھیگ کر اس کے جسم سے چپک گیا۔ اس نے آنکھیں کھول دی۔ بارش میں کھڑے ہونا اب مشکل ہو رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے کی مسحور کن خاموشی ختم ہو چکی تھی۔ ماربل کے فرش پر موسلا دھار بارش عجیب سا شور پیدا کر رہی تھی۔ مٹی کے کچے فرش پر شاید ایسا شور پیدا نہ کرتی۔ اس نے پہلی بار سوچا۔ ہوا کے تیز جھونکوں کی شدت اسے چبھنے لگی۔ آسمان اب بھی پہلے کی طرح صاف تھا، مگر اب آسمان کی طرف دیکھنا اس کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ اس نے واپس سیڑھیوں کی طرف جانے کے لیے پیر اٹھایا اور دوبارہ فرش پر قدم رکھنا اس کے لیے مشکل ہو گیا۔ موسلا دھار برستی بارش نے چکنے فرش کی پھسلن کو اور بڑھا دیا، اور اس قدر چکنے فرش پر چلنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ دوسرا پیر نہیں اٹھا سکی۔ وہ اپنی جگہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور ایک ننھے بچے کی طرح ہاتھوں کے پنجوں اور گھٹنوں کے بل آہستہ آہستہ محتاط طریقے سے واپس جانے کی کوشش کی۔ فضا میں ہوا اور بارش نے عجیب سا شور برپا کیا ہوا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس جگہ پہنچ گئی جہاں سیڑھیاں تھیں۔ بہت محتاط طریقے سے وہ پھسلنے سے خود کو بچاتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ نیچے جانے کے لیے پہلی سیڑھی پر قدم رکھنے کے لیے اس نے نیچے جھانکا اور وہ ہل نہیں سکی۔ خوف کی ایک لہر نے اس کے وجود کو اپنے حصار میں لے لیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح ماما جان کے کمرے میں مریم کے بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ ماما جان تھوڑی دیر پہلے نہا کر آئی تھیں اور اس وقت اپنے بستر پر بیٹھی اپنے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ زلید ان کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ اس نے پہلی بار ماما جان کو چادر کے بغیر دیکھا اور اسے احساس ہوا کہ وہ بے حد خوبصورت ہیں۔ ان کے سنہری بال، جنہیں وہ کچھ دیر پہلے باہر صحن میں تولیے سے خشک کر کے آئی تھیں، اب ان کے کندھوں اور پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ بات کرتے کرتے رک کر انہیں دیکھنے لگا۔ ماما جان اب بہت خوبصورت ہیں۔ چند لمحوں کے بعد مدھم آواز میں اس نے ان سے کہا۔ اچھا، وہ بے اختیار ہنسی۔ انگریز عورتیں اتنی خوبصورت تو نہیں ہوتی۔ وہ ایک بار پھر ہنسی۔ کتنی انگریز عورتوں کو جانتے ہو تم؟ وہ مسکرا دیا۔ میرا دل چاہ رہا ہے میں آپ کو پینٹ کروں۔ آپ کو پتہ ہے آپ کی آنکھیں اور بال کتنے خوبصورت ہیں؟ زلید کو آج انہیں دیکھتے ہوئے بہت عجیب سا احساس ہوا۔ ماما جان بھی اسے ایک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ بہت عرصے بعد آج کسی نے تعریف کی ہے میری۔ ان کے چہرے پر بہت عجیب سے تاثرات تھے۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے جیسے ایک ٹرانس میں آ گیا۔ میں تم سے ایک فرمائش کرنا چاہتی ہوں زلید، اگر تم مان سکو تو۔ زلید کا دل چاہا وہ ان سے کہہ دے کہ وہ اس سے کچھ بھی مانگ سکتے ہیں۔ وہ اب اپنے بال سمیٹ رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر ان کی آنکھیں دیکھ رہا تھا۔ اسے ان کی آنکھیں دیکھ کر پہلی بار ایک عجیب سا احساس ہوا۔ وہ ان سے ایک بات کہنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ کیا سوچیں گی، وہ کس رد عمل کا اظہار کریں گی، مگر خود کو روک نہیں پایا۔ اس نے انہیں چند لمحوں کے لیے بالکل ساکت پایا۔ پھر اس نے ان کے چہرے پر عجیب سی چمک دیکھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس کے پاس آ گئیں۔ اس کے پاس بستر پر بیٹھ کر انہوں نے جھک کر اس کی دونوں آنکھوں کو چوم لیا۔ وہ شاکڈ رہ گیا۔ مریم نے اپنے جسم کے گرد ساڑی لپیٹتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں زلید کو کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ وہ جس خاموشی کے ساتھ اندر آیا تھا، اسی خاموشی کے ساتھ بیڈ پر لیٹ گیا۔ اس نے مریم کو نظر انداز کیا تھا یا دیکھا ہی نہیں تھا، مریم جان نہیں سکی۔ بالوں میں برش کرتے ہوئے اس نے مڑ کر زلید کو دیکھا۔ وہ جوتوں سمیت بیڈ پر سیدھا لیٹا ہوا تھا۔ اس نے اپنا دایاں بازو اپنی آنکھوں پر رکھا ہوا تھا۔ زلید، مریم نے اسے مخاطب کیا۔ وہ کچھ نہیں بولا، نہ ہی اس نے اپنے چہرے سے بازو ہٹایا۔ زلید، مریم نے وہیں کھڑے کھڑے اسے دوبارہ اپنی موجودگی کا احساس دلانے کی کوشش کی۔ اس کے جسم میں اب بھی کوئی حرکت نہیں ہوئی تھی۔ مریم کچھ پریشان ہو کر اس کی طرف آئی۔ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ کر اس نے زلید کے چہرے سے بازو ہٹانے کی کوشش کی۔ زلید نے بازو نہیں ہٹایا۔ تم ٹھیک ہو؟ مریم نے پوچھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، اس کی آواز سوتی ہوئی تھی۔ بازو تو ہٹاؤ۔ مریم نے زبردستی اس کا بازو ہٹا دیا اور وہ چونک گئی۔ زلید کی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھیں، یوں جیسے وہ بہت دیر تک روتا رہا ہو۔ زلید، کیا ہوا تمہیں؟ مریم نے کچھ پریشان ہو کر پوچھا۔ کچھ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔
ایک گہری سانس لے کر اس نے آنکھیں بند کر لی۔ تم روتے رہے ہو؟ کم آن، میں کیوں روں گا؟ وہ اسی طرح آنکھیں بند کیے ہوئے بولا۔ پھر تمہاری آنکھیں کیوں سرخ ہیں، سوجی ہوئی ہیں، کیا بات ہے زلیت؟ فیکٹری میں تو سب کچھ ٹھیک ہے۔ زلیت نے آنکھیں کھول دیں، اس کے چہرے پر اب ناراضگی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، میں ٹھیک ہوں، شاید کچھ فلو ہو رہا ہے اور بس، تم خواہ۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ کر ایک بار پھر آنکھیں بند کر لی۔ مریم نے اطمینان کا سانس لیا۔ تو تم ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے، اس نے فوراً کہا۔ گیا تھا، بہت مختصر جواب آیا۔ کھانا لگوا دوں؟ مجھے بھوک نہیں۔ تھوڑا سا تو کھا لو۔ میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ کھانا کھا کر سو جانا۔ زلیت نے آنکھیں کھول دی۔ تم کہیں جا رہی تھی؟ ہاں، وہ مسز یزدانی نے ڈنر دیا ہے آج، اور زلیت نے اس کی بات کاٹ دی۔ تو پھر جاؤ، تمہیں دیر ہو رہی ہوگی۔ ہاں دیر تو ہو رہی ہے، مگر تم کھانا کھا لیتی تو اچھا تھا۔ زلیت نے ایک بار پھر آنکھیں بند کر لی۔ میں کچھ دیر آرام کرنے کے بعد کھا لوں گا، تم فکر مت کرو۔ یہ ڈنر بہت امپورٹنٹ ہے، ورنہ میں کبھی بھی تمہیں چھوڑ کر نہ جاتی۔ میں کوشش کروں گی جلدی آنے کی۔ مریم نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا۔ میں جانتا ہوں، وہ اسی طرح آنکھیں بند کیے ہوئے بولا۔ وہ چند لمحے اسی طرح اس کے پاس بیٹھی رہی، پھر اس نے اس کے سینے پر رکھا ہوا اپنا ہاتھ اٹھایا اور اسی لمحے زلیت کے سویٹر پر چپکے ہوئے کچھ بال اس کی نظر میں آ گئے۔ چند لمحوں کے لیے وہ ساکت ہو گئی۔ زلیت آنکھیں بند کیے ہوئے تھا۔ مریم نے اس کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے غیر محسوس انداز میں اپنے ہاتھ سے وہ بال اٹھا لیے۔ اس کی ہتھیلی پر وہ چند لمبے سونے جیسے بال ٹیبل لیمپ کی روشنی میں اس کا منہ چڑھانے لگے۔ اسے لگا وہ آسمان سے زمین پر آ گری ہے۔ اس رات مسز یزدانی کے ہاں ڈنر میں بار بار اس کا ذہن ان بالوں میں الجھتا رہا۔ وہ اس کی طبیعت کی خرابی بھی بھول گئی تھی اور اس کی سوجی ہوئی آنکھیں بھی۔ وہ اگر کسی چیز کے بارے میں سوچ رہی تھی تو ان سونے جیسے بالوں کے بارے میں۔ اسے زلیت کے بارے میں کبھی کوئی شک نہیں ہوا تھا۔ اگرچہ شادی سے پہلے اس کی کچھ گرل فرینڈز تھیں، مگر ان سے زلیت کے تعلقات ایسے نہیں تھے جو اسے پریشان کر دیتے۔ زلیت کی ضرورت سے کچھ زیادہ دلچسپی صوفیہ میں تھی، مگر وہ شادی سے پہلے کی بات تھی اور صوفیہ اب انگیج تھی۔ زلیت طبیعتاً سنجیدہ اور ریزرو تھا، اور ابھی ان کی شادی کو اتنا عرصہ نہیں ہوا تھا کہ وہ زلیت سے ایسے کسی حماقت کی توقع کرتی۔ وہ خود شادی کے بعد اتنا مصروف ہو گئی تھی کہ زلیت کی روٹین لائف کے بارے میں بھی بے خبر رہنے لگی تھی۔ صبح جس وقت وہ آفس جاتا وہ اس وقت سو رہی ہوتی، دوپہر کو وہ لنچ باہر ہی کیا کرتا، اور رات کو جس وقت وہ گھر آتا وہ گھر پر موجود نہ ہوتی یا اکثر اس وقت باہر نکل رہی ہوتی، اور جب رات گئے وہ واپس آتی تو وہ سو چکا ہوتا، یا کبھی کبھار اپنے کسی نہ کسی دوست کے ہاں چلا جاتا، مگر اس نے کبھی بھی اسے بے خبر نہیں رکھا تھا۔ وہ جس دوست کے پاس بھی جاتا اسے مطلع ضرور کر دیتا، اور اب اچانک وہ بال؟ ہو سکتا ہے میرا وہم ہو، زلیت ایسا نہیں ہے۔ وہ بار بار اپنے ذہن سے ان خیالات کو جھٹکتی رہی۔ کسی حد تک وہ اس کوشش میں کامیاب بھی ہو گئی۔ ڈنر کے بعد محفل موسیقی کا اہتمام کیا گیا تھا۔ رات کے 1 بجے جس وقت وہ واپس آئی اس وقت زلیت لان میں بیٹھا ہوا تھا۔ سردی بہت بڑھ چکی تھی، اور رات کی اس وقت اس سردی میں اسے وہاں بیٹھے دیکھ کر مریم کو ایک بار پھر تشویش ہونے لگی۔ وہ گاڑی سے اترتے ہی سیدھا اس کی طرف چلی گئی۔ وہ اسے آتا دیکھ چکا تھا، لیکن اس نے اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ اسی طرح لان چیئر میں نیم دراز سگریٹ پیتا رہا۔ مریم اس کے اور قریب آئی تو اس نے اس کے ارد گرد گھاس پر سگریٹ کے بہت سے ٹکڑے دیکھ لیے تھے۔ وہ پتہ نہیں کب سے وہاں بیٹھا اسموکنگ کر رہا تھا۔ زلیت، تم اس وقت اتنی سردی میں یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے اس کے سوال کا جواب ایک بار پھر اسی گہری خاموشی سے دیا۔ تم اندر جاؤ، میں آ جاؤں گا۔ اس کے لہجے میں بھی ایک عجیب سی خنکی تھی۔ مریم اسے تشویش سے دیکھتی رہی۔ میں نے کہا ہے نا میں آ جاؤں گا، جاؤ تم یہاں سے، وہ یکدم بلند آواز میں چلایا۔ مریم کو یقین نہیں آیا کہ وہ اس پر چلا رہا تھا۔ اس نے آج تک زلیت کو چلاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اسے غصہ آتا تو وہ خاموش ہو جاتا، اور اس کی اس خاموشی کا عرصہ بھی بہت طویل نہیں ہوتا تھا، اور اب وہ اس پر چلا رہا تھا۔ مریم کو ایک بار پھر وہ سونے کی رنگت والے بال یاد آنے لگے۔ کچھ کہنے کے بجائے وہ خاموشی سے اندر چلی گئی۔ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد اس نے ایک بار پھر کھڑکی سے جھانک کر لان میں دیکھا۔ وہ اب بھی اسی طرح بیٹھا سامنے پڑی میز پر ٹانگیں رکھے سگریٹ پی رہا تھا۔ مریم نے لائٹ آف کر دی۔ بیڈ پر لیٹتے ہوئے اپنی شادی شدہ زندگی کے 1 سال میں پہلی بار وہ عجیب سے خوف اور وہم کا شکار ہو رہی تھی۔ وہ
رات کے کس پہر اندر آیا اسے علم نہیں۔ وہ جب صبح بیدار ہوئی تو وہ بیڈ پر سو رہا تھا۔ مریم نے اسے جگانے کی کوشش نہیں کی۔ چھٹی کا دن تھا اور وہ جانتی تھی آج وہ دیر تک سوتا رہے گا۔ ناشتے کی میز پر بھی وہ رات کے واقعات کے بارے میں سوچ کر پریشان ہوتی رہی، مگر اس کی یہ تمام پریشانی اس وقت غائب ہو گئی جب زلیخا نے جاگتے ہی اپنے رات کے رویے کے بارے میں اس سے معذرت کی۔ مریم نے بڑی خوش دلی کے ساتھ اسے معاف کر دیا۔ اگلے چند ہفتے مریم بڑے محتاط طریقے سے اس کے معاملات دیکھتی رہی، مگر اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ اسی روٹین لائف کو جاری رکھے ہوئے تھا، مگر وہ اب بہت خاموش ہو گیا تھا۔ ایک دو بار مریم کی اس کے کچھ بہت اچھے دوستوں سے فون پر بات ہوئی اور اسے پتا چلا کہ وہ اب ان سے بھی نہیں مل رہا۔ شادی کے بعد وہ بہت بدل گیا ہے، خاص طور پر پچھلے کچھ ہفتوں میں بہت خاموش اور سنجیدہ ہو گیا ہے، پہلے کی طرح ملتا جلتا بھی نہیں۔ اس کے دوست نے مریم سے شکایت کی۔ مریم خاموشی سے اس کی گفتگو سنتی رہی۔ زلیخا کی خاموشی یا سنجیدگی اس کے لیے پریشان کن نہیں تھی، نہ ہی اس سے ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی آ سکتی تھی، اس لیے مریم مطمئن ہو گئی۔ میں ماما جان کو یہاں لانا چاہتا ہوں۔ مریم اپنے چہرے کی کلینزنگ کرتے کرتے رک گئی۔ کیا؟ میں ماما جان کو یہاں لانا چاہتا ہوں، زلیخا نے بیڈ پر لیٹتے ہوئے کہا۔ مریم نے ڈریسنگ ٹیبل کے سٹول پر بیٹھے بیٹھے اپنا رخ زلیخا کی طرف کر لیا۔ کیوں؟ وہ واقعی حیران تھی۔ وہ وہاں اکیلی ہوتی ہیں، وہ ہمیشہ سے اکیلی رہتی آ رہی ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پہلے تم ان کے پاس ہوتی تھی، مگر 1 سال سے وہ اکیلی رہ رہی ہیں اور انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ واقعی الجھ رہی تھی۔ میں تمہارے آرام کے لیے کہہ رہا ہوں، وہ یہاں آ جائیں گے تو تم اچھا محسوس کرو گی۔ نہیں، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، میں سب کچھ خود کر سکتی ہوں۔ تم ضد کیوں کر رہی ہو مریم؟ زلیخا نے الجھتے ہوئے کہا۔ بات ضد کی نہیں ہے، میں نہیں چاہتی کہ وہ یہاں آئیں اور سب لوگ یہ کہیں کہ بیٹی کے ساتھ ماں بھی داماد کے گھر آ گئی ہے۔ سب لوگوں سے کیا مراد ہے تمہاری؟ تمہارے گھر والے۔ میرے گھر والے کچھ نہیں کہیں گے، اور اگر کہیں گے بھی تو مجھے ان کی پرواہ نہیں ہے، مگر مجھے پرواہ ہے۔ ویسے بھی ماما جان یہاں رہنا کبھی پسند نہیں کریں گی۔ مریم نے بات کرتے کرتے اچانک ساری ذمہ داری ماما جان کے کندھوں پر منتقل کر دی۔ ان سے میں بات کر لوں گا، تم ان کی فکر نہ کرو۔ زلیخا کچھ مطمئن نظر آنے لگا۔ نہیں زلیخا، یہ مناسب نہیں ہے۔ اس میں کیا چیز نامناسب ہے؟ میں اپنی مرضی سے انہیں یہاں رکھنا چاہتا ہوں۔ اس بار اس نے قدرے ترش انداز میں کہا۔ تم کیوں اس چیز پر اتنا اصرار کر رہے ہو جو مجھے ناپسند ہے؟ مریم نے بلند آواز میں کہا۔ میں تم سے بحث کرنا نہیں چاہتا، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ماما جان یہاں آ جائیں، لیکن میں یہ نہیں چاہتی اور نہ ہی یہ ہونے دوں گی۔ وہ چند دنوں کے لیے رہنا چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن مستقل طور پر ان کو یہاں رہنے کی اجازت میں نہیں دوں گی۔ مریم نے قطعی لہجے میں کہا۔ اجازت؟ تم سے اجازت کون مانگ رہا ہے؟ وہ اس بار اس کی بات پر بری طرح بھڑکا۔ یہ میرا گھر ہے، میں جسے چاہوں یہاں لا کر رکھ سکتا ہوں، مجھے ایسا کرنے کے لیے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ زلیخا کے لب و لہجے پر حیران رہ گئی۔ وہ اتنی بلند آواز میں بات نہیں کرتا تھا اور اب وہ ماما جان کے لیے اس طرح چلا رہا تھا۔ مریم کو بے تحاشا غصہ آیا۔ کیا اس شخص کو مجھ سے زیادہ میری ماں کی پرواہ ہے؟ اسے میری پسند ناپسند کی پرواہ نہیں ہے؟ اسے اپنے ہونے والے بچے کی بھی فکر نہیں ہے؟ اسے خیال ہے تو صرف ماما جان کا۔ کیوں؟ یہ صرف تمہارا گھر نہیں ہے، میرا بھی گھر ہے، اور میں جانتی ہوں کہ یہاں کس کو آنا چاہیے اور کس کو نہیں۔ ماما جان پچھلے 21 سال سے اس گھر میں رہ رہی ہیں، اور اب تمہیں یکدم انہیں یہاں لانے کا بھوت سوار ہو گیا ہے۔ کیوں؟ آخر تمہارا ان کے ساتھ رشتہ کیا ہے؟ کیا مجھ سے زیادہ سگے ہو تم ان کے؟ بیوی کی ماں کے لیے تم بیوی پر چلاؤ گے؟ کون کہہ رہا ہے تمہیں اتنی انسانی ہمدردی دکھانے کے لیے؟ وہ تلخ لہجے میں بے اختیار کہتی چلی گئی۔ زلیخا نے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر کمرے سے چلا گیا۔ اگلے چند دن ان دونوں کے درمیان بول چال بند رہی اور مریم کی جھنجھلاہٹ بڑھتی رہی۔ وہ توقع نہیں کر سکتی تھی کہ زلیخا اس طرح کی بات پر اس سے ناراض ہو جائے گا۔ اس گھر میں نہ ہونے کے باوجود زلیخا پر ان کا اتنا اثر ہو گیا ہے، اور انہیں اس گھر میں لا کر تو وہ بالکل ہاتھ سے نکل جائے گا۔ میں اتنی احمق تو نہیں ہوں کہ اپنی ساری کشتیاں اپنے ہاتھ سے جلا دوں۔ میں ماما جان کی فلسفی پر چلنے والے کسی شخص کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ وہ پہلے ہی میرے زندگی میں بہت زیادہ دخل اندازی کر رہی ہیں، اب انہیں 24 گھنٹے کے لیے لا کر میں سر پر تو نہیں بٹھا سکتی، اور انہیں خود احساس ہونا چاہیے۔ کیا بیٹی کے گھر آ کر رہ لیں گی وہ؟ اور زلیخا یہ کس طرح کا آدمی ہے؟ کس طرح کی بری روح اس کے اندر سما گئی ہے؟ ماما جان، ماما جان، آخر کیا جادو کر دیا ماما جان نے اس پر؟ ایسے کون سے تعویذ گھول کر پلا دیے ہیں کہ اسے ان کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آ رہا؟ ان کی بات زلیخا کے لیے پتھر پر لکیر کیوں ہو جاتی ہے؟ پچھلے 1 سال میں ایک بار بھی یہ شخص مجھ سے ناراض نہیں ہوا،
اور اب اگر ناراض ہوا ہے تو وہ بھی ماما جان کی وجہ سے۔ کیا ماما جان اس کے لیے مجھ سے زیادہ اہمیت اختیار کر گئی ہیں؟ آخر کیوں؟ ایسا کیا ہے ان میں؟ وہ جتنا سوچتی رہی اتنا ہی الجھتی گئی، اور اس کا یہ اضطراب اور الجھن ہی اسے ماما جان کے پاس لے گئی تھی۔ زلید ضد کر رہا ہے کہ میں آپ کو اپنے گھر لے آؤں، مگر آپ خود سوچیں ماما جان، میں یہ کیسے کر سکتی ہوں؟ ٹھیک ہے سسرال والوں کے ساتھ نہیں رہتی، مگر پھر بھی انہیں میرے گھر میں ہونے والے ہر معاملے کے بارے میں پتہ چلتا رہتا ہے۔ آخر ایک ہی سڑک پر تو گھر ہے میرا اور ان کا۔ وہ کیا کہیں گے کہ میں اپنی ماں کو اپنے گھر لے آئی ہوں؟ وہ تنقید کریں گے مجھ پر، پہلے ہی شادی کی وجہ سے وہ خفا ہے، اب ان کی ناراضگی مزید بڑھ جائے گی۔ آپ تو اندازہ لگا سکتی ہیں ساری صورتحال کا۔ مگر زلید کچھ بھی سمجھنے پر تیار نہیں۔ اس نے اس بات پر جھگڑا کیا ہے مجھ سے، اور پچھلے 1 ہفتے سے مجھ سے بات تک نہیں کر رہا۔ اس دن ماما جان کے پاس جا کر اس نے اپنے جھگڑے کی تمام تفصیلات انہیں بتا دی۔ وہ چپ بے تاثر چہرے کے ساتھ اس کی باتیں سنتی رہی۔ جب وہ خاموش ہوئی تو انہوں نے مدھم آواز میں کہا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں زلید کو سمجھا دوں گی، وہ ضد نہیں کرے گا۔ اس نے آپ سے بات نہیں کی؟ مریم کو کچھ تجسس ہوا۔ اس نے چند ہفتے پہلے بات کی تھی، میں نے اس سے کہا تھا وہ پہلے تم سے بات کرے، اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہوا تو پھر میں تم لوگوں کے ہاں آ جاؤں گی۔ دیکھیں ماما جان، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، میرے لیے تو ظاہر ہے یہ بہت خوشی کی بات ہوگی کہ آپ میرے پاس آ کر رہیں، اس طرح آپ کی تنہائی بھی ختم ہو جاتی اور میں بھی آپ کے بارے میں مطمئن رہتی۔ لیکن میرے سسرال والے، آپ تو اندازہ لگا سکتی ہیں۔ مریم نے فوراً صفائیاں دینا شروع کر دی۔ ماما جان نے نرمی سے بات کاٹ دی۔ میں اندازہ لگا سکتی ہوں مریم، تم بالکل ٹھیک کہتی ہو، میں تمہاری سچویشن کو اچھی طرح سمجھ سکتی ہوں۔ مریم نے اطمینان بھری سانس لی۔ ماما جان کے سامنے اس نے اپنی پوزیشن کلیئر کر دی تھی۔ پھر آپ زلید سے بات کریں گی؟ مریم نے فوراً کہا۔ ہاں میں اس سے بات کروں گی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے اسے تسلی دی۔ آپ اسے یہ مت بتائیں کہ میں نے آپ سے یہ ساری گفتگو کی ہے، میں نہیں چاہتی کہ وہ اور ناراض ہو جائے۔ مریم کو یکدم خیال آیا، میں اسے نہیں بتاؤں گی۔ ماما جان نے ایک بار پھر یقین دہانی کروائی۔ وہ نہیں جانتی تھی ماما جان نے اس سے کیسے اور کیا کہا تھا، مگر اس رات 1 ہفتے کے بعد پہلی بار زلید نے اس سے معمول کے مطابق گفتگو کی تھی۔ اس کے انداز سے یہ بالکل نہیں لگتا تھا کہ ان کے درمیان 1 ہفتہ پہلے کوئی جھگڑا ہو چکا تھا۔ مریم نے کھانے کی میز پر اس سے باتیں کرتے کرتے ایک بار پھر ماما جان کے قیام کے بارے میں اپنا نقطہ نظر بتانا چاہا، مگر زلید نے اسے درمیان میں ہی ٹوک دیا۔ اس موضوع پر دوبارہ ہمارے درمیان کوئی بات نہیں ہوگی، میں نہیں چاہتا اس موضوع پر بات ہو اور ہمارے درمیان دوبارہ جھگڑا ہو۔ تم نے ایک فضول اور غلط ضد کی ہے، اس معاملے میں میں کبھی بھی تمہارے پوائنٹ آف ویو کو صحیح نہیں مان سکتا، اس لیے تم مجھے قائل کرنے کی ناکام کوشش مت کرو۔ تمہاری ضد تھی ماما جان یہاں نہ آئے، میں نے تمہاری خواہش کا احترام کیا ہے، پھر اب اس پر بیکار بحث کی کیا ضرورت ہے؟ بہتر ہے ہم آئندہ اس معاملے پر بات نہ کریں۔ اس کا لہجہ حتمی تھا اور مریم چاہتے ہوئے بھی اپنی بات جاری نہیں رکھ سکی۔ زلید نے واقعی دوبارہ کبھی ماما جان کے قیام کے بارے میں بات نہیں کی اور مریم اس پر خوش تھی۔ اچھے طریقے سے یا برے طریقے سے بہرحال وہ اپنی بات منوانے میں کامیاب رہی تھی۔ میں اس کا نام زینب رکھنا چاہتا ہوں، ہاسپٹل سے گھر آنے کے تیسرے دن زلید نے مریم سے کہا۔ وہ اس وقت اپنی بیٹی کو اٹھائے ہوئے تھا۔ کم آن زلید، اس قدر پرانا اور آؤٹ ڈیٹڈ نام اس سے بہتر نام ہے، ہم ان میں سے کوئی منتخب کر لیں گے۔ مریم نے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، نہیں، میں اس کا نام زینب ہی رکھنا چاہتا ہوں۔ زلید نے اصرار کیا۔ زینب؟ وہ چونک کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ زلید اپنی بیٹی کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھا۔ کیا ماما جان نے تمہیں اس کا نام زینب رکھنے کے لیے کہا ہے؟ اس بار مریم کا لہجہ سرد تھا۔ زلید نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ نہیں، میں خود یہ نام رکھنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ کیوں؟ اس نام میں کیا خاص بات ہے؟ مجھے یہ نام اچھا لگتا ہے، بس اتنی سی بات ہے، لیکن مجھے یہ نام پسند نہیں ہے، اور میرا خیال ہے کہ ماں ہونے کے ناطے میرا اتنا حق ضرور ہے کہ میں اپنی اولاد کا نام خود رکھوں، اور میں اس کا نام زینب نہیں رکھنا چاہتی۔ تو ٹھیک ہے، تمہیں جو نام پسند ہو تم اس نام سے اسے پکار لیا کرو، مگر میرے لیے یہ زینب ہے، کوئی اور نام میں اسے نہیں دوں گا۔ مریم کے دل میں پڑی ہوئی گرہوں میں ایک اور کا اضافہ ہو گیا۔ زلید نے اس کا نام زینب ہی رکھا تھا، اور ہر بار جب وہ اسے اس نام سے پکارتا تو مریم کی ناراضی میں اضافہ ہوتا جاتا۔ اسے یقین تھا کہ زلید نے اس سے جھوٹ بولا تھا، اور اس نے یہ نام ماما جان کے کہنے پر ہی رکھا تھا۔